بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی الحمدللہ، ابھی ہم میدان عرفات میں حاضر ہیں، اور یہ سامنے آپ کو یہ جبل رحمت نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ ساتھ جاتے ہیں۔ جبل رحمہ، اور کہتے ہیں کہ اس ایریا میں وہ جو پتھر نہیں نظر آ رہے ابری ہوئی جگہ، اس ایریا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا۔ اونٹنی کا رخ یہ سامنے وہ کاٹنے نہیں ہے، پتھر کے دیوار کے نیچے پتھر پڑے ہیں، یہ جو نیچے پتھر جی اچھا دیوار کے ساتھ اٹیچ ہے جو ادھر سے دوڑ پھر آگے ہوتی ہے۔ تو اونٹنی کا رخ قبلے کی سمت تھا، قبلہ اس طرح بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تیر کے نشان لگے ہوں گے مختلف جگہوں پر۔ تو 4 گھنٹے 37 منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول رہے تھے۔ 1,00,000 صحابہ کرام حجت الوداع کے موقع پر یہاں پر تھے، اور جو آخری وحی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہاں پر نازل ہوئی تھی۔ جب آپ نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خوش ہوئے، کس لیے کہ اب نئی چیز کوئی نہیں آئے گی شریعت کی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت رونا شروع کر دیا، اس لیے کہ آپ سب سے پہلے مفتی اسلام تھے۔ آپ یہ جانتے تھے کہ جب اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیز فرما دے کہ اب آج دین مکمل ہو گیا، تو پھر وہ تھوڑے عرصے کے بعد دنیا سے پردہ کر جاتا ہے۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس وجہ سے رونا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان قریب ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ میدان عرفات ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سراغ ہیں، چھوٹی چھوٹی اینٹیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ نہر زبیدہ کے اثرات ہیں۔ نہر زبیدہ ہم آگے راستے میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن یہاں پر بھی آپ کو جو ہے نا کہ ایک نشاندہی کے طور پر دکھا دیا۔ اب یہاں پر اجتماعی طور پر انشاءاللہ مختصر سی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جس نے اس کے اوپر جانا وہ جائے، جو نہیں جانا وہ نہ جائے، کس لیے کہ فرض واجب نہیں ہے اس کے اوپر جانا، تو جو جانا چاہتا اس کو منع بھی نہیں ہے۔ لہذا جو ہے نا کہ دعا کے بعد جو جانا چاہتے ہیں وہ جائیں، باقی جو ہے نا کہ زیارت کر کے گاڑی کے اندر بیٹھیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا کہ اگلی زیارت کے بارے میں سوچیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے مالک کائنات، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری یہاں سے حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم نے سنا کہ یہاں پر وہ مبارک اور حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے کہ جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اے اللہ، وہ مقام ہے یہ والا کہ جہاں پر حقوق العباد اور حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، اپنا کرم کر دے، اپنا فضل کر دے۔ اے اللہ، اس مبارک مقام پر آنا ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ، حج کا رکن اعظم ہمیں بھی ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ حج کے رکن اعظم میں شامل ہونے کا ہمیں بھی شرف عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا مقدر بھی جگا، ہمارا مقدر بھی روشن کر دے۔ اے اللہ، ہمارا مقدر بھی منور کر دے۔ اے اللہ، ہماری آنکھیں اس مقدر کے صدقے، اس مقام کے صدقے منور کر دے۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو روشن کر دے، ہماری آنکھوں کو اے اللہ وہ بینائی عطا کر دے جس کو روشن بصیرت کہا جاتا ہے۔ اے اللہ، ہماری عقل کو عقل سلیم کر دے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے اپنے فضل سے اے اللہ ہمیں یہ ہوائیں، یہ فضائیں اے اللہ حج کے موسم میں دیکھنا نصیب کر دے۔ اے اللہ، ہم نے سنا
کہ یہاں پر سرکار علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، مگر اس کے بعد 10,000 کے قریب صحابہ کرام کی قبریں جنت البقیع میں ملتی ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے وہ صحابہ جو دنیا بھر میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پھیل گئے اور انہوں نے دین اسلام کے پرچم کو اونچا کر دیا، اور آج جو صدا بلند ہوتی ہے میرے امیر اہل سنت کی آواز میں کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اے مالک کائنات، صحابہ کرام نے اس پر عمل کرتے ہوئے جو کہ حقیقی معنوں میں سرکار علیہ السلام کی صدا تھی، اے اللہ اس پر عمل کرتے ہوئے اے اللہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کا کام کیا، کوئی ترکی چلے گیا، کوئی استنبول چلے گیا، اے اللہ کوئی شام چلے گیا، کوئی عراق چلے گیا، کوئی حلب چلے گیا، اے اللہ دنیا بھر میں انہوں نے اسلام کی روشنی کو پھیلایا، اسلام کی روشنی سے چار دانگ عالم میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اے اللہ ہمیں بھی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی سعادت نصیب فرما، دین اسلام کی ترقی کے لیے ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو سرکار علیہ السلام نے یہاں خطبہ حجۃ الوداع میں اے اللہ جو نصیحتیں فرمائیں، جو ہدایتیں دیں، اے اللہ ان پر ہمیں بھی عمل کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں وقوف عرفات نصیب فرما، ہمیں مینا کی بہاریں نصیب فرما، اے اللہ مزدلفہ کی بہاریں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جمرات پر رمی کرنے کا شرف عطا فرما، اے اللہ چھوٹے شیطان کو مارنے، اس سے بڑے کو مارنے اور ان کے ابے کو بھی مارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے صدقے ہمیں اپنے نفس امارہ کو مارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نفس امارہ کو مارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اے اللہ ہمارا ظاہر اچھا ہے، ہمارا باطن بھی ستھرا کر دے، اے اللہ ہمارا ظاہر اچھا ہے، اے اللہ ہمارا باطن بھی اچھا کر دے، بلکہ ہم دیکھ رہے اچھا ہے ظاہر، بلکہ تیری نظر میں کیسا اچھا ہے۔ اللہ ہمیں سنتوں برا ظاہر عطا فرما دے، اے اللہ سنتوں کا پیکر بنا دے، ہمیں پابند شریعت بنا دے، اے اللہ ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے والا بنا دے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، صف اول میں نمازیں پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم نے سرکار علیہ السلام کے بارے میں سن رکھا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو سرکار علیہ السلام اپنے گھر میں اس طرح ہو جاتے کہ جس طرح ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے کاش کہ ہماری بھی اپنے گھروں میں حالت یہ ہو جائے، اے کاش کہ ہمارے گھروں میں ہمارے گھر کی بیویاں پانچوں وقت کی نمازیں شوق اور ذوق سے ادا کریں۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو عشق رسول کی دولت عطا فرما دے، اے اللہ اپنا کرم کر دے، اے اللہ اپنا فضل کر دے، اپنی رحمت کر دے، اے اللہ یہاں بھی چلچلاتی دھوپ کے مزے ہیں، بلکہ یہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی دھوپ ہے، اے اللہ اس میٹھی میٹھی دھوپ کا صدقہ اے اللہ ہمیں قبر کی گرمی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہم نے سن رکھا ہے بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ اے اللہ ہماری سابقہ خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں نمازوں پر ہمیشگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں درود و سلام سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت عطا فرما، ہمیں آپس میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد اور یگانگت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں یہاں تو نے جس طرح اکٹھا کیا ہے، اے اللہ حشر میں بھی پیارے آقا کے سائے میں ہمیں اکٹھا فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں ہمیں آقا کا مدنی پڑوس اکٹھے عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ہر بے کسو مجبور کی، ہر بے کسو مجبور کی، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑی کی دیر پاس
يلا حي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ نہر زبیدہ ہے. یہ نہر زبیدہ کے آثار ہیں جو خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھیں جنہوں نے اس نہر کو بنایا حاجیوں کی سہولت کے لیے. تو یہ یہاں پر میدان عرفات میں بھی یہ بند ہو گئی ہے. تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ نہر زبیدہ کے کچھ قدیمی آثار ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 گھنٹے اور 37 منٹ تقریباً حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر. تو یہ وہ مقام یہاں پر میدان عرفات کے اندر یہ موجود ہے. تو آپ بھی آئیں تو اس مقام کی ضرور زیارت کریں. تو یہاں پر ابھی یہ نہر زبیدہ ہے. اس طرف ساری بند کر دی ہے ابھی انہوں نے. تو نہر زبیدہ یہ بہت لمبی انہوں نے اپنا ذاتی مال خرچ کر کے اور یہ نہر بنوائی تھی حاجیوں کی سہولت کے لیے. آج الحمدللہ ابھی ہم جبل رحمت پر جا رہے ہیں اور یہ سیڑھیاں بنی ہیں یہاں پر پراپر. بالکل آرام سے آپ اوپر جا سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تو باقی انشاءاللہ اوپر جا کے ویڈیو بناتا ہوں میں.